بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبشے کا بلال بھی دنیا کے اندر موجود تھا، لیکن ایک غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ حبشے سے چل کے آیا، بکتے بکتے مکے کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن آیا، بلال قرآن کے دامن میں آیا اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، تو پھر قرآن نے میرے عزیزوں اس غلام کو، جو کالی شکل والا، جس کو عرب کے لوگ حبشی النسل سے نام سے جانتے ہیں، جس وقت وہ قرآن کے دامن میں آیا تو آپ دیکھیے بلال چلتا ہے عرب کی زمین پر، لیکن اس کے چلنے کے قدموں کی آواز جنت کی حوریں جنت میں سن رہی ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو بھی قرآن کے دامن میں آتا ہے اللہ اسے وہی مقام عطا فرماتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ انسانوں میں سب سے اشرف اور سب سے عظمت والے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی سب سے اعلیٰ جماعت انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے ماننے والوں کی جماعت صحابہ کی شکل میں، تابعین کی شکل میں، تبع تابعین کی شکل میں دنیا کے اندر موجود رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت کو لینے والے علماء اکابرین امت آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ بلکہ جنت تک چلتا رہے گا کہ ایک ایسی مقدس جماعت جو اللہ کے دین کی حفاظت کا انتظام کرنے والی ہو، وہ دنیا میں آج بھی موجود ہے، پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور العمل اور ایک قانون کی کتاب پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دی، بلکہ متعین فرما دی کہ ساری انسانیت کے لیے اگر کسی کتاب کے کوئی قانون نافذ کیے جائیں گے تو وہ کتاب، جس کو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کی حفاظت کا انتظام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پہلے لوح محفوظ کے اندر رکھ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک انبیاء علیہ السلام کی بڑی جماعت دنیا کے اندر تشریف لائی، اور سب کو اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کے اعتبار سے انہیں کتابیں عطا فرمائی، اور وہ اپنی کتابوں کے مطابق لوگوں کو سمجھا کر اپنا کام پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخر میں آمنہ کے لال
اور عرب کے در یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی جس کتاب کی حفاظت کا انتظام اللہ رب العزت نے، میں نے بتایا کہ لوح محفوظ کے اندر رکھ کر کیا، پھر اس کو سب سے پہلے آسمان پر نازل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ضرورت پڑتی گئی اس کتاب کو نازل کرتے گئے۔ اور قرآن کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرما دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے دنیا کے اندر نازل فرمائی، کسی کتاب کے لیے اللہ کا یہ پیغام نہیں تھا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ پیغام دیا ہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلا، لوگوں نے ان کو اپنے طور پر محرف کر ڈالا، ان کے اندر تحریف کر ڈالی، ان کو اپنے مطلب کے اعتبار سے لکھ ڈالا، مطلب کی باتیں رکھ لی، اور جو غیر مناسب ان کے لیے تھی انہوں نے وہ باتیں نکال کر کے دوسری طرف کر دی۔ اس لیے شدہ وہ قومیں جو ہیں گمراہ ہو گئی، اپنے قانون اور دستور سے بھٹک گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو بھی دنیا کے اندر بہت سے چیلنج کا مقابلہ آج تک ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش کی، اور جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، محمد اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان چیلنج کو بھی قبول کیا، اور چھوٹے سے چھوٹی صورت پیش فرما کر اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے سامنے یوں کہہ دیا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے تو پھر ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی بنا کر پیش کر دو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل میں لے کر آؤ کوئی کلام۔ بہرحال وہ کوئی کلام تو کیا لے کر آتے، اس قرآن پاک کو جب اس میں تھوڑا سا غوطہ لگایا اور اس میں سوچنے کی، سمجھنے کی، ان کے اندر تھوڑا سا پڑھنے کا موقع ملا، تو بڑے بڑے دنیا کے سائنسداں اور دنیا کے عقل والے اور دنیا کے علم والے جب قرآن کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو وہ لگاتے تو اس لیے ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی تلاش کی جائے، کوئی غلطی ڈھونڈی جائے، لیکن چونکہ قرآن پاک ہے، جیسے اللہ پاک ہے، جیسے نبی پاک ہے، ویسے ہی اللہ کا کلام بھی پاک ہے، اور جب اس کلام پاک کے ساتھ کوئی گندی چیز بھی اگر مل جاتی ہے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک اپنی پاکیزگی کی وجہ سے اس کو بھی پاکیزہ بنا دیا کرتا ہے۔ ابھی حال میں 1 سال پہلے پوری دنیا کا ایک ماہر پادری جو سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دیا کرتا تھا، جس نے ہزاروں کتابیں لکھی، اس نے 1 سال تک قرآن کے علم کے اندر جب غوطہ لگایا اور قرآن کے اندر کمی تلاش کرنے کی کوشش کی تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس محنت کو رائگاں نہیں کیا۔ وہ قرآن کو پڑھ رہا تھا، پڑھ تو رہا تھا اسے غلط ثابت کرنے کے لیے، لیکن قرآن پڑھنے کی برکات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ آپ عرب کی سرزمین پر جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، جب یہ کتاب نہیں تھی، ابو بکر اس وقت بھی زمین پر موجود تھا لیکن ابن قحافہ کہلاتا تھا۔ جب قرآن زمین پر آیا، ابو بکر نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو پھر قرآن نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا کر پیش کیا ہے۔ جب دنیا میں قرآن نہیں تھا، عمر اس وقت بھی دنیا میں موجود تھا لیکن خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ جب قرآن کو سینے سے لگایا تو قرآن نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن جب زمین پر نہیں تھا، جب عثمان کا بیٹا عفان کا بیٹا عثمان تھا، دنیا کے اندر موجود تھا لیکن دنیا عثمان بن عفان کے نام سے جانتی تھی۔ جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر وہ شرف عطا فرمایا کہ نبی کی 2 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی گئی ہے۔ عثمان بن عفان شرم کا ایک پتلا اور شرم اور حیا کا ایک ایسا پاکیزہ ماحول بنا کر کے پیش کیا گیا۔ میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت دنیا میں موجود تھے جب قرآن نہیں کہتا تھا، علی ابن طالب کہتا تھا، لیکن جب قرآن آیا اور قرآن کے آنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسد اللہ الغالب بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔
آپ جانتے ہو اس وقت جب قرآن نہیں تھا، حبشے کا بلال بھی دنیا کے اندر موجود تھا، لیکن ایک غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، حبشے سے چل کے آیا، بکتے بکتے مدینے کے اندر، مکے کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، قرآن آیا، بلال قرآن کے دامن میں آیا اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، تو پھر قرآن نے میرے عزیزو اس غلام کو جو کالی شکل والا، جس کو عرب کے لوگ حبشی النسل سے نام سے جانتے ہیں، جس وقت وہ قرآن کے دامن میں آیا تو آپ دیکھیے بلال چلتا ہے عرب کی زمین پر، لیکن اس کے چلنے کے قدموں کی آواز جنت کی حوریں جنت میں سن رہی ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو بھی قرآن کے دامن میں آتا ہے اللہ اسے وہی مقام عطا فرماتا ہے۔ ارے بلال تھا تو غلام، لیکن جب قرآن کے دامن میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر، کعبہ کے اوپر چڑھا کر کہا اس وقت یہاں کھڑے ہو کر اذان دو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں سب سے معزز، سب سے محترم اور سب سے باعزت جگہ بیت اللہ ہے، لیکن آج بلال کا مقام یہ ہے کہ بلال قرآن کے دامن میں آنے سے، بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ بیت اللہ بھی اس کے نیچے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں آئی؟ آج ہم بولتے ہیں اپنے معاشرے میں کھڑے ہو کر، ہم اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں یوں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی بولنے والا نہیں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کے ہر جواب کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارے تمہیں بولنا چاہیے ایسی جگہوں پر، ایسے موقعوں پر اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، تم پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھتے ہو، تم سنسد میں جا کر بیٹھتے ہو، تمہیں اگر میں آج کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو یاد رکھو اگر قرآن کے خلاف کوئی قانون بنایا جا رہا ہو تو تمہاری زبان اگر اس وقت خاموش رہتی ہے تو پھر تم گویا کہ یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہم قرآن کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، تم قرآن کو ایک ادنا کتاب سمجھتے ہو، تم قرآن کو صرف پڑھی جانے والی کتاب، تلاوت والی کتاب، مردوں کے سامنے پڑھی جانے والی کتاب، روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے یاسین پڑھی جانے والی کتاب سمجھتے ہو۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی خود پیغام دیتا ہے کہ قرآن کیوں اللہ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تین باتیں قرآن پاک میں ملتی ہے کہ قرآن صرف مکے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف عرب کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن پاک ہدی للناس اللہ نے کہا ہے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے قرآن ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ میں نے شروع خطبے کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں اشارہ ہے ذالکا، اور ذالکا دور کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی قریب کی چیز کو عربی میں بتانا ہو تو اس کے لیے ھذا کا لفظ آتا ہے، اور کسی دور کی چیز کو اگر بتانا ہو تو اس کے لیے ذالکا بعید کے لیے آتا ہے۔ جو کوئی عربی جانتے ہوں گے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے سامنے رکھی ہے، کتاب محمد الرسول اللہ کے پاس موجود ہے، صحابہ کے پاس موجود ہے، اللہ کہہ رہے ذالک الکتاب، کیا مطلب؟ اس میں اشارہ عربی میں دور کے لیے یہ، ہاں تو اس میں اشارہ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے رکھی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو آدم سے پہلے لوح محفوظ میں رکھ کر ہم نے آسمان دنیا پر نازل کیا، پھر اس کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر تمہارے اوپر اتارا اور دنیا کے اندر ایک پیغام دنیا والوں کو پہنچایا کہ تم اس کے اندر اگر اس کو بدلنا چاہو گے نہیں بدل سکتے ہو۔ یہ ایک ایسی سچی اور ہدایت والی کتاب ہے۔ ذالکا اور ہدن کے بیچ میں لا ریب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ تم شک میں پڑے ہو بھی کہ یہ کتاب عمل کی ہے بھی یا نہیں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری نہیں؟ یاد رکھو میرے عزیزو، بغیر قرآن کی ہدایت کے دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کے حقوق کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں؟ جب ہم قرآن کا حق ادا کریں گے تو پھر قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا ایک شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ایک شفاعت روزے کی ہوگی، اور ایک شفاعت خود قرآن پاک کرے گا اپنے پڑھنے والے کی۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کے میرے علم کے مطابق 6 حق ہیں۔ علماء کرام نے اس سے زیادہ اور بھی کم و بیش لکھے ہوں گے، لیکن 6 حقوق وہ ہیں جو بالکل پکے ہیں، جن پر ہر ایک مسلمان کا عبور ہونا ضروری ہے، عمل ہونا ضروری ہے۔
ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم جو ہے وہ قرآن پاک پر ایمان لانا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ کا مطلب اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، لیکن تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے، تو سب سے اعلیٰ ایمان، سب سے افضل ایمان قرآن پر لانا ہے. اس لیے سب سے پہلا حق قرآن پاک کا وہ قرآن پر ایمان لانا ہے. اور ایمان کے تعلق سے 3 باتیں یاد رکھنی ضروری ہے. ایک یہ کہ یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، یہ کتاب ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ کتاب ہمارے لیے یعنی لوگوں کے لیے، دنیا کی انسانیت کے لیے ایسی دلیلیں پیش کرنے والی ہے جو ہدایت کی طرف لے کر آتی ہیں، جو وہ دلیلیں دیکھ کر کے لوگ ہدایت میں آتے ہیں. اور یہ کتاب اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ والفرقان بھی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کتاب کہ اس کی وجہ سے لوگ یا تو کافر ہوں گے یا مسلمان ہوں گے، اس کی وجہ سے لوگ یا تو فرما بردار ہوں گے، اس کی وجہ سے لوگ یا تو نافرمان ہوں گے، یعنی یہ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ 3 باتیں ایمان کے تعلق سے، قرآن پر ایمان لانے کے تعلق سے یاد رکھنا ضروری ہے. دوسری بات، یہ عظمت والی کتاب ہے. اس کتاب پر ایمان لانا اس اعتبار سے کہ یہ سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. مختصراً عرض کر دیتا ہوں، تیسرا جو حق ہے قرآن پاک پر ایمان لانے کا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے. روزانہ قرآن پاک پر ایمان لانے والے کے لیے، قرآن کو عظمت والی کتاب سمجھنے کے لیے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، عظمت والی کتاب سمجھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کتاب پڑھے. ارے روزانہ اخبار پڑھتا ہے، روزانہ نیوز چینلوں کی خبریں سنتا ہے، روزانہ دنیا کی نہ جانے کیا کیا چیزیں تو سنتا اور پڑھتا ہے. تجھے قرآن پڑھنے کی آج تک توفیق نہیں ہوئی، تو سمجھتا ہے کہ قرآن سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اور کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا. یہ قرآن سے محبت نہیں، بے مروتی کی دلیل ہے. اس لیے کہ میرے دوست و بزرگ، اگر قرآن سے محبت ہوتی تو تجھے چین اور قرار نہ آتا جب تک کہ تو قرآن کی تلاوت نہ کر لیتا. اس لیے میرے دوست و بزرگ، قرآن پاک پر ایمان لانے کے تعلق سے ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اسی طریقے سے چوتھی بات، قرآن پاک کے جو الفاظ لکھے ہیں ان الفاظ کو پڑھنا تلاوت کہا جاتا ہے، لیکن ان کو سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، یہ قرآن کا حق ہے. قرآن پاک کو سمجھنا ہر ایک مسلمان کے اوپر حق ہے. ہم لوگ یوں کہہ کر کے اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو مفتیوں کا کام ہے. نہیں، تم عرب کی سرزمین میں جاؤ، تم جاؤ افریقہ کے ملکوں کے اندر، وہاں جا کر دیکھو جن کے پاس گھر مکان نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے زمین جائیداد نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ اللہ کے قرآن کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے سمجھنے کے لیے بھیجا ہو. وہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی عمر کے 60 سال کے ہر ایک طبقے کے اندر قرآن کو سمجھنے کی ایک اس طرح کی ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جب رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کے سامنے اگر اللہ کی طرف سے عذابات کی شکل نماز میں آئی ہو، جنت کا تذکرہ آیا ہو تو اس پر خوشی ہوتی ہے، اور جب عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں تو پھر وہ روتے ہیں، صفوں کے اندر روتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن سمجھتے ہیں. آج پیارے دوستوں بزرگوں، ہمارے ملک کا نوجوان یا ہمارا بچہ جب انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور وہ انگریزی کے چند جملے بولتا ہے تو باپ بڑے فخر سے کہتا ہے میرا بچہ انگلش دیکھو کتنے فراجے دار بولتا ہے. اگر وہ انگلش کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس باپ کا ٹھکانہ خوشی کا نہیں رہتا ہے. ارے کتنے افسوس کی بات ہے، ایک نوجوان کے موبائل پر اگر کسی اس کی نہ سمجھنے والی زبان میں کوئی پیغام آ جائے یا کسی ایسے کی طرف سے پیغام آ جائے جس کو وہ جانتا ہے، جس سے اسے تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کے وہ پیغام کو سمجھ نہیں پا رہا تو وہ تڑپنے لگتا ہے اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر کا استعمال کرتا ہے، اس کا ترجمہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. خود کرنا نہیں جانتا تو دوسرے کے پاس جا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ارے تم ان دنیا کے اس دھوکے بازوں کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے اتنا قدم اٹھاتے ہو، اس رب العالمین کے کلام کو جس نے ساری کائنات کے لیے ہدایت بنا کر کے اس کلام کو اتارا ہے، اسے سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ تم اپنے پاس نہیں نکال سکتے. اپنے پاس سے تمہارے پاس قرآن سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. یاد رکھو، جس وقت قرآن سفارش کر رہا ہوگا، اس وقت جب قرآن کی سفارش سے ہم محروم کر دیے جائیں گے تو اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے پیارے دوستو بزرگوں، میں نے بتایا کہ چوتھا حق قرآن پاک کو سمجھنا
کیا ہے خود نہیں سمجھ سکتے ہو تو کم از کم مسجد میں آ کر کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنی دیر بھی آپ بیٹھ سکتے ہو قرآن کی تفسیر کا ماحول قائم کرو اور اس میں قرآن بیٹھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھے۔ اسی طریقے سے 5واں حق ہے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا، اور اسی طریقے سے 6واں حق ہے قرآن پاک کے احکامات اور پیغامات کی ترویج کرنا، تبلیغ کرنا، اور ان کا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے لے جا کر کے پیش کرنا کہ قرآن کیا پیغام دیتا ہے۔ اس سارے پیغام کو ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے ہوں غازی۔ ہمارا دنیا کے اندر پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کو، قرآن کو عام کیا جائے۔ مجھے اس پر احکامات کے تعلق سے، اس کی تبلیغ کے تعلق سے ایک لمبا وقت چاہیے ان کی تشریحات کرنے کے لیے۔ میں نے مختصراً آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں اس لیے بتا دی ہیں تاکہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے جس معنی میں ہونا چاہیے اس طرح سے ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن پاک کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کر اسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات عالی پر کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ نماز پنجگانہ کی توفیق نصیب فرما، 5 وقت کی نماز کو وقتوں پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی، اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جو علم نہیں ہے اسے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے تیرے نبی نے اور تیرے قرآن نے حقوق بیان کر دیے ہیں، ہم سے متعلق جتنے بھی دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں، انسانوں میں سے ہوں یا دیگر حیوانات میں سے ہوں، اللہ تو سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے متعلق دنیا کے اندر جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک عمل کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دکھلاوے سے، ریا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، نام نمود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے دین کی خاطر ہمیں دیر اور دور کے لیے قبول فرما، جان مال کے ساتھ قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو رشتہ داروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ مہلک بیماریوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم جو کسی طرح کے ناجائز مقدمات میں ملوث ہیں اللہ ان سب کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان ناجائز مقدمات سے، کسی بھی طرح کے مقدمے سے اللہ رہائی عطا فرما، چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایک مسلمان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو برکت والی زندگی نصیب فرما، اطمینان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بے سکونی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی دین کے ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی طرف غلط نظر دیکھنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو دنیا سے ختم فرما۔ اپنے فضل و کرم سے مولا کریم دنیا کے اندر اسلام کا جیسے بول بالا پہلے ہوا ہے اللہ ایسے ہی ہم سب کو بھی عطا فرما، اس کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم یقیناً ہم بزدل ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کے اندر طاقت عطا فرما، بہادری نصیب فرما، بزدلی سے ہم سب کی نجات فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے قرآن پر اور اپنی ذات عالی پر یقین کامل عطا فرما۔ اے اللہ اس کو صحیح طور پر جس
معنی کے لیے اور جس اعتبار سے دنیا میں قرآن نازل ہوا ہے اسے اس طرح استعمال کرنے کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا یا کسی طرح کا احسان کیا ہے اللہ سب کی جائز حاجات کو جائز تمناؤں کو پورا فرما، اپنے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔